السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں اریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل اریج شاہ ناولز پہ۔ سو گائز، آج ہم ریڈ کریں گے قسط نمبر 33، لیکن اس سے پہلے لائک کر دو یار، ویڈیو کو لائک کر دیا کرو، کیوں نہیں لائک کرتے ہو؟ جو شروع کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ میرا رونا دھونا بس اتنا ہی تھا، اور آج آپ کو سڑک سے آواز آئے گی کیونکہ میں بیٹھی ہوئی ہوں آگ کے بالکل نزدیک، اور یہیں بیٹھ کے میں کروں گی ریکارڈنگ۔ آج مجھے میری آگ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، آج میں نے ساری رات یہیں پہ بیٹھنا ہے، اور یہیں پر بیٹھ کر میں نے قسط بھی ریکارڈ کرنی ہے، اور پھر آگے چلی جائے گی مجھے چھوڑ کے، ظاہر سی بات ہے یہ بجھ جائے گی اور پھر یہیں پر ختم ہو جائے گی، اور میں پھر ساری رات ٹھر ٹھر کر کے کانپوں گی، کیونکہ ہمارے ہاں بہت سردی ہو چکی ہے۔ ویسے آپ لوگ اپنے سائڈ کے موسم کے بارے میں بتائیں کہ کیسا چل رہا ہے موسم؟ ادھر تو بس سمجھ لو کہ برف ہی گر رہی ہے۔ تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ، باتیں ہوں گی بعد میں۔ آج کی ایپیسوڈ اسٹارٹ کرتے ہیں، جو کہ ہے شدت جنون قسط نمبر 33۔ اسٹارٹ۔ شدت جنون قسط نمبر 33، تحریر اریج شاہ۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں بالکل اکیلی تھی۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے واش روم کے دروازے کی طرف دیکھا تھا، لیکن وہ کھلا ہوا تھا۔ کیا شہیر رات کو گھر نہیں آیا تھا؟ وہ پریشانی سے سوچنے لگی تھی۔ وہ کافی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی تھی، اور پھر آخر کار تھک ہار کر سو گئی تھی۔ نہ جانے اس کی واپسی ہوئی بھی تھی یا نہیں۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں مگن اٹھ کر واش روم کی طرف جانے لگی تھی، جب اسے اپنے گلے میں کچھ بھاری سا محسوس ہوا۔ اس نے اپنے گلے پہ ہاتھ رکھا تو وہاں ایک خوبصورت سی گولڈ چین تھی، جس پر شہیر کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا شہیر رات کو اس کے سونے کے بعد گھر آیا تھا، اور اسی نے یہ چین اس کے گلے میں پہنائی تھی۔ یہ چین بے حد خوبصورت تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ شاید اس کی نیند خراب ہونے کا سوچ کر اسے جگایا نہیں ہوگا، لیکن اس کی طرف سے ملنے والا یہ تحفہ بے حد خوبصورت تھا، اسے بہت پسند آیا تھا۔ اٹھ کر آئینے کے سامنے آتے ہوئے اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تھا، جہاں پر یہ چین اور بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اپنی چین کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ تھی۔ آج ان کا ولیمہ تھا۔ کل دوپہر میں شہیر نے اس سے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کراچی چلے، وہ اس کے بابا کو لے کر آئیں گے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اپنے بابا کو نہ تو لینے جائے گی اور نہ ہی انہیں کبھی یہاں آنے کے لیے کہے گی۔ جو کچھ ہو چکا ہے بہت ہے۔ فی الحال وہ اپنے بابا کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا کہنا چاہتا تھا، لیکن اس نے اس کی کوئی بات نہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا کہنا چاہتا تھا، لیکن اس نے اس کی کوئی بات نہیں مانی تھی۔ آخر وہ بھی کب تک لڑتا اس سے؟ خاموش ہو کر کمرے سے نکل گیا تھا، اور پھر رات کو نہ جانے کب آ کر اس نے یہ چین پہنائی تھی۔
لیکن اس خوبصورت گفٹ سے متاثر ہو کر وہ اپنے باپ کی بدنامی بھول نہیں سکتی تھی۔ ہاں، اس شخص کو وہ معاف نہیں کر سکتی تھی۔ سب کچھ نارمل تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن پھر بھی یہ سچ تھا کہ اس کا باپ بڑی محفل میں رسوا ہوا تھا۔ اس کا سر جھکا تھا صرف اس کے ایک جملے کی وجہ سے، اور اس کے لیے وہ اسے کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ بے شک اس کے باپ نے اسے اس کے ساتھ رخصت کیا تھا اور اس رشتے سے جڑے وہ اپنے تمام فرائض سر انجام دے رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کے دل میں ایک کسک تھی جو شاید اب مرتے دم تک ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ نہا کر نکلی تو شعیر کو آئینے کے سامنے کھڑے دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا اور اس کے ماتھے پر آگے بڑھتے ہوئے اپنے لب رکھے تھے۔ گڈ مارننگ میری جان، یقیناً تمہاری رات اچھی گزری ہوگی۔ میں تو بہت دیر سے آیا تھا۔ آج رات کو تو ڈر نہیں لگا تمہیں؟ وہ بڑے دوستانہ سے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ نہیں، آج بارش تو نہیں ہو رہی تھی، مجھے بجلی کے کڑکنے سے ڈر لگتا ہے، اس نے فوراً بتایا تھا۔ کہیں وہ یہ نہ سمجھ لے کہ وہ ہر چیز سے خوف زدہ رہتی ہے۔ اچھا، مطلب صرف بارش کی کڑک پر ہی تم میرے قریب آؤ گی؟ چلو کوئی نہ، تم نہ آنا، ہم خود آ جائیں گے۔ خیر، گفٹ کیسا لگا؟ وہ بات بدلتے ہوئے بولا تھا۔ بہت خوبصورت ہے، شکریہ، اس نے تعریف کرتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ دل فریب انداز میں مسکرایا تھا۔ آخر پسند کس کی ہے؟ اور محترمہ، یہ شکریہ والی فارمیلٹیز میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ساری زندگی شکریہ ادا کرتی رہو گی؟ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے نزدیک کھینچ چکا تھا۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، پھر تمہیں پارلر چھوڑنے جانا ہے اور تمہارے ساتھ باقی تینوں کو بھی۔ ولیمہ تقریباً 2 بجے شروع ہوگا میرج ہال میں۔ اسے اپنے نزدیک کرتے ہوئے وہ اس کے سرخ اناری گال پر اپنے لبوں کی مہر لگاتا آہستہ آواز میں اسے بتا رہا تھا۔ اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا، جبکہ اس کی اتنی قربت پر اس کا جسم آہستہ آہستہ لرز رہا تھا، جسے محسوس کرتے ہوئے وہ اسے مزید تنگ کرتا اپنی گرفت اس کی کمر پر اور سخت کر گیا تھا۔ کل رات مجھے مس کیا؟ اس کا چہرہ اپنی انگلی سے اوپر کرتے ہوئے وہ جیسے اپنی مرضی کا جواب سننا چاہتا تھا۔ تم کوئی کاف تھوڑی نہ گئے تھے جو میں پیچھے تمہیں مس کرتی رہوں گی۔ میرے خیال سے غالباً تم کارڈز دینے گئے تھے اور واپس اپنے گھر ہی آنا تھا۔ اس نے اسے کسی بھی طرح کی خوش فہمی میں ڈالے بنا کہا تھا۔ بڑی ظالم ہو تم یار، دل رکھنے کے لیے ہی کہہ دیتی کہ تم نے مجھے مس کیا ہے۔ تھوڑی دیر دل ہی خوش ہو جاتا،
لیکن تم ہمارے اس بیچارے دل کو خوش کیوں کرنے لگی؟ بلکہ تم تو خوش ہوئی ہوگی، پرسکون نیند جو سوئی ہو۔ وہ برا مناتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کے جواب پر اس نے کچھ نہیں کہا تھا، کیونکہ یہ حقیقت تھی کل رات اس کے گھر دیر سے آنے پر وہ سچ مچ میں ہی پرسکون نیند سوئی تھی۔ یہی بات ہے نا، وہ جاننے پر بازد تھا۔ یہ بھی صحیح کہا تم نے، نیند تو مجھے بہت اچھی آئی تھی، وہ بڑے مزے سے بولی تھی۔ ظالم بیوی، اس طرح نہیں کہا جاتا۔ میں نے تمہیں مس کیا تھا، آئندہ رات کو اتنی دیر باہر مت رہنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ بیویوں والی دھمکی دیا کرو یار، شادی شدہ والی فیلنگ نہیں آ رہی۔ وہ اس کا چہرہ تھوڑی سے اوپر کرتے ہوئے آہستہ سے اپنے لب اس کے لبوں پر رکھتا شرارت سے بولا تھا، جبکہ اس کی جسارت پر وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی۔ یار تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے کوئی کرنٹ لگ گیا ہو۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں پارلر چھوڑ کے آتا ہوں۔ وہ اسے ریلیکس چھوڑتا کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ جلدی جلدی اب اپنی تیاری کرنے لگ گئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو زہرش اپنی کپڑے، جویلری اور ضروری چیزیں ایک بیگ میں رکھ رہی تھی۔ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ کہیں مجھے چھوڑ کر اپنی بہن کے گھر تو نہیں جا رہی؟ وہ تیزی سے اندر داخل ہوتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا، جبکہ زہرش نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ حد نہیں ہو گئی؟ میں پارلر جا رہی ہوں، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا، یہ تیاری پارلر جانے کے لیے کر رہی ہو؟ مجھے لگا کہیں مائکے جانے کی پلاننگ نہ کر لی ہو مجھ سے چھپتے چھپاتے۔ خیر ایک بات تو بتاؤ، کہ اتنا سامان تم پارلر لے کر جاؤ گی؟ وہ اس کے گرد اپنا حصار بناتا حیرانگی سے پوچھنے لگا تھا۔ جی ہاں جناب، یہ سارا سامان لے کر میں پارلر جاؤں گی، کیونکہ مجھے وہاں تیار ہونا ہے، اور اس میں زیادہ کچھ نہیں ہے، بس ایک ڈریس ہے، تھوڑا سا میک اپ کا سامان ہے، جویلری ہے، جوتے ہیں، بس یہی کچھ۔ اس نے تفصیل سے بتایا تھا کیونکہ بیگ کافی بڑا تھا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، پھر مجھے کوئی مسئلہ نہیں، وہ اس کے گال پر جھکتے ہوئے بولا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر میں مائکے جاؤں تو اس میں مسئلہ ہے آپ کو؟ اگر میں اپنی بہن کے گھر رہنے کے لیے جاؤں گی تو کیا آپ مجھے جانے کی اجازت نہیں دیں گے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میں کیسے رہوں گا تمہارے بغیر؟ تم تو جانتی ہو میرا گزارا نہیں ہے۔ وہ صاف الفاظ میں انکار تو نہیں کر رہا تھا، لیکن اسے یہ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، مطلب وہ کہیں نہیں جا سکتی۔ آپی کی طبیعت کچھ وقت سے کافی زیادہ خراب ہے، اس کی وجہ سے وہ بھی آ نہیں سکتی شعیر بھائی کے ولیمے پر، تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم دونوں انہیں دیکھنے جائیں گے۔ وہ کچھ اداسی سے بولی۔ ہاں میں نے بھی نثار کو فون کیا تھا،
وہ یہی کہہ رہا تھا کہ ان کی طبیعت ابھی تک بہتر نہیں ہوئی ہے۔ ایسا کرتے ہیں شعیر اور عروش ہنی مون کے لیے نکل جائیں تو ہم بھی ہو آتے ہیں کراچی سے۔ تم بھی اپنی آپی سے مل لینا، اتنا وقت ہو گیا ہے، وہ بھی تم سے ملنے نہیں آ سکتی۔ اور ہسپتال کب چلنا ہے؟ وہ اپنی بات مکمل کرتا اپنے کپڑے بیڈ سے اٹھانے لگا تھا جب وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ہسپتال کیوں چلنا ہے؟ وہ پریشانی سے اس کی طرف مڑا تھا۔ وہ دراصل مجھے چیک اپ کروانا ہے، وہ بڑی مشکل سے بول پائی تھی۔ ایسا کون سا چیک اپ کروانا ہے تم نے جو تمہیں اتنی شرم آ رہی ہے مجھے بتاتے ہوئے؟ وہ اس کے قریب آتا، اس کی کمر کے گرد اپنا بازو پھیلاتا اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ وہ سمجھ جائیں نا، آپ مجھ سے زیادہ سوال مت کیا کریں، چھوڑیں، مجھے باہر جانا ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتی کمرے سے باہر بھاگ گئی تھی، جبکہ باریک مسکراتے ہوئے خوشگوار سی حیرت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ عزا یار، تم یہاں بیٹھی ہو، میں ہر طرف تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں، شہیر بھائی بلا رہے ہیں، ہمیں پارلر چھوڑنے جانا ہے انہوں نے۔ عبادت اسے ڈھونڈتے ہوئے چھت پر آئی تھی جہاں وہ اکیلی بیٹھی رو رہی تھی۔ تم رو رہی ہو؟ پاگل لڑکی، یہ کیا بچپنا ہے، حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ ایک طرف تم کہتی ہو کہ تم اس آدمی سے ڈرتی نہیں ہو، دوسری طرف تم اس گھر میں کسی کو کچھ بتاتی نہیں ہو، اور پھر یہاں کبھی ایک جگہ چھپ کر روتی ہو تو کبھی دوسری جگہ۔ عبادت پریشانی سے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ عبادت، آج وہ پھر سے وہاں ہوگا نا سب کے بیچ؟ میں جتنا اس سے چھپنا چاہتی ہوں، جتنا اس سے بھاگنا چاہتی ہوں، وہ اتنا ہی میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کس طرح سے اس کی اس حرکت کو بھلاؤں، کس طرح سب کچھ نارمل کروں۔ میں اپنے آپ کو اس کے سامنے مضبوط ظاہر کرتی ہوں، لیکن اس کی وہ مسکراہٹ، وہ گھٹیا فطرت، مجھے ڈر لگتا ہے اس سے۔ اگر اسے دوبارہ موقع مل گیا تو کیا ہر بار میں اپنی عزت بچا پاؤں گی؟ وہ پریشانی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ تم اس بارے میں مت سوچو، تمہارے 4 بھائی ہیں عزو، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی طرح کی پریشانی کرنے کی، تمہارے ہر مسئلے کا حل تمہیں مل جائے گا۔ دیکھنا، تمہیں جس دن تمہارے بھائیوں کو پتہ چلے گا نا اس شخص کی حقیقت، وہ خود ہر مسئلے کا حل نکالیں گے۔ تم کس مسئلے کا حل؟ عبادت، اور یہ یہاں پر کون سی باتیں چل رہی ہیں؟ شعیر جو عزا کو ڈھونڈتے ہوئے چھت پر آیا تھا، ان دونوں کو اس طرح چھپ کر باتیں کرتے دیکھ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی باتوں کو سن چکا تھا۔ بھیا آپ یہاں؟ وہ اٹھ کر کھڑی ہوتی اچھی خاصی کنفیوز ہو گئی تھی۔ مجھے بس یہ بتاؤ کہ ابھی 2 منٹ پہلے یہاں پر تم دونوں میں کون سی باتیں چل رہی تھی؟ وہ کافی سختی سے پوچھنے لگ گیا تھا۔ اپنی بہن کے آنسو اسے صاف نظر آ رہے تھے۔ ارے ہم تو یہی کہہ رہے تھے کہ ولیمے پر لیٹ ہو جائیں گے، ابھی تک تو ہم پارلر بھی نہیں گئے، وہاں بھی اتنا وقت لگے گا،
چلو چلو جلدی سے نیچے چلتے ہیں، بالکل ٹائم نہیں ہے۔ وہ جلدی سے عبادت کا ہاتھ پکڑتی اسے لیتے ہوئے نیچے کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ شریر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کچھ تو چھپا رہی ہے، لیکن کیا یہ اس نے جاننا تھا۔ آخر ایسی کون سی پرابلم تھی جو اس کی بہن کی آنکھوں میں آنسوؤں کی وجہ بن گئی تھی؟ ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ رو رہی تھی؟ وہ کسی کے بارے میں بات کر رہی تھی، اس سے کسی سے ڈر لگ رہا تھا۔ کون تھا وہ شخص جو اس کی بہن کو ڈرا رہا تھا؟ اسے جاننا تھا اور کسی بھی حال میں جاننا تھا، کیونکہ وہ اپنی بہن کے آنسوؤں کو بے مول نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ بہت خوش تھا۔ اتنے دنوں کے بعد آج وہ عزا کو دیکھنے لگا تھا۔ 2 دن سے وہ اپنے بزنس کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا۔ پیچھے پتہ چلا تھا کہ مبشر کو 2 دفعہ دادی نے فون کیا تھا۔ اب اس کی وجہ کیا ہو سکتی تھی اسے اندازہ نہیں تھا، لیکن شاید انہوں نے اسے رشتے کے بارے میں کچھ بتانے کے لیے فون کیا ہو۔ اس کا دل تو کیا تھا کہ وہ فون کر کے بات کر لے، لیکن پھر سوچا کہ وہ وہیں جانے والا ہے، وہ روبرو ان سے ملاقات کر کے اس بارے میں پوچھ لے گا، جو کہ زیادہ بہتر تھا۔ اسے یقین تھا وہ لوگ اس رشتے کے لیے انکار ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ اس رشتے میں بظاہر کوئی برائی نہیں تھی، اور وہ اپنے آپ کو اتنا قابل تو سمجھتا ہی تھا کہ کوئی بھی اسے ریجیکٹ نہ کر پائے، اور ویسے بھی وہ باریک کو بزنس میں اتنا بڑا پروفٹ دے چکا تھا کہ ہرگز وہ اس کے ساتھ کسی طرح کا پنگا نہیں لے سکتا تھا، ورنہ اسے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا تھا۔ ویسے وہ اپنے سالے کو کسی طرح کا نقصان دینا نہیں چاہتا تھا، وہ تو بس ایک رشتہ بنانا چاہتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس نے رشتہ صرف اور صرف عزا کے ساتھ بنانا تھا، باقی کسی کے ساتھ نہیں۔ ایک دفعہ اس کی عزا کے ساتھ شادی ہو جائے، باقی سب جائیں بھار میں، وہ مزید یہ فارمیلٹیز اور جھوٹے ڈرامے نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اب تک یہ سب کچھ صرف عزا کی وجہ سے ہی برداشت کر رہا تھا، اور اب آہستہ آہستہ اس کی برداشت جواب دے رہی تھی۔ ایک دفعہ شادی ہو جائے تو وہ ان سارے چکروں سے باہر نکلنے والا تھا۔ اپنی تیاری پر ایک بھرپور نظر ڈالتے ہوئے اس نے باہر کی راہ لی تھی۔ السلام علیکم دادی جان، کیسی ہیں آپ؟ وہ ان کے سامنے جھکتے ہوئے خوشگوار انداز میں بولا تھا، جبکہ اسے دیکھ کر وہ بھی خوش ہو گئی تھی۔ اتنے دنوں کے بعد جو مل رہی تھی۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، خوش رہو میرا پیارا بچہ۔ وہ اس کے گالوں کو چومتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگاتی بے حد خوشی سے کہہ رہی تھی، جینے کی وجہ دے دیں، انشاءاللہ ساری زندگی خوش رہوں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ ہی اپنی جگہ بنائی تھی۔ بات تو چلائی ہوئی ہے گھر میں، اب دیکھتی ہوں کب تک جواب ملتا ہے۔ تم پریشان مت ہو، میری پوری کوشش رہے گی انشاءاللہ۔ وہ اسے امید دلوا رہی تھی۔ اچھا
کیا اب تک صرف بات ہی ہو رہی ہے؟ آپ مجھے فون کیوں کر رہی تھی؟ مبشر نے بتایا کہ میری غیر موجودگی میں آپ نے 2-3 دفعہ مجھے فون کیا ہے۔ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگا تھا، تم سے بات کرنے کا دل کر رہا تھا، اسی لیے بار بار فون کر رہی تھی تمہیں۔ تم بھی تو دوسرے ملک جانے سے پہلے بتا کر نہیں گئے تھے، بتا کر جایا کرو۔ بری دادی اور تو کچھ نہیں کر سکتی، پر تمہاری خیریت کی دعائیں مانگ سکتی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا شاید ان لوگوں نے کوئی جواب دے دیا ہے، اسی لیے یہ بار بار اسے فون کر رہی ہیں۔ انشاءاللہ دادی، اگلی دفعہ جانے سے پہلے آپ کو بتا کر جاؤں گا۔ باقی سب لوگ کدھر ہیں؟ اس نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ سب لوگ باہر ہوں گے۔ لڑکیاں تو وہاں تصویریں بنا رہی ہیں اور میرا پیارا سا دلہا کیمرہ مین بنا ہوا ہے۔ دیکھو، انہوں نے اوپر سیڑھیوں کی جانب اشارہ کیا تھا، جس کے آگے عزا کھری تصویریں بنوا رہی تھی۔ ہائے بارک، کیسے ہو تم؟ بارک کے وہاں اچانک آنے پر اس نے خوشگوار سے لہجے میں پوچھا تھا، جبکہ بارک کا جواب اتنا خوشگوار نہیں آیا تھا۔ اس نے نارمل سے انداز میں اپنی خیریت بتاتے ہوئے اس سے پوچھی تھی۔ اس کا اتنا لیا دیا انداز اسے سمجھ نہیں آیا تھا، جبکہ وہ دادی سے کچھ کہہ کر واپس باہر کی طرف چلا گیا تھا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد زبر اسے ہال میں مینیجر کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے نظر آیا تھا، وہ سب ہی مصروف لگ رہے تھے، اس لیے وہ بھی شعیر کی جانب آ گیا تھا۔ ہائے ینگ مین، کیا ہو رہا ہے؟ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھنے لگا تو وہ مسکرا کر اس سے گلے ملا تھا، جبکہ عزا کا موڈ خراب ہو چکا تھا، جو اس وقت پرپل کلر کی فراک میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ یہ زران بھیا ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ مجھ سے تو کہہ رہے تھے کہ میں سب سے پہلے ہال میں پہنچ جاؤں گا، بلکہ ہال کا دروازہ بھی میں ہی اوپن کروں گا۔ میں دیکھ کے آتی ہوں انہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے مخاطب کرتا، وہ فوراً وہاں سے نکل چکی تھی۔ ہاں تو شعیر دلہے میاں، آپ کے کرکٹ کیریئر کا کیا ہوگا؟ میرا مطلب ہے، اب کرکٹ کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ تم شادی کے بعد بھی جنون وہیں پر ہے یا ختم ہو گیا؟ وہ اسی سے باتیں کرنے لگ گیا تھا۔ جنون تو ہے دامیار بھائی، لیکن اپنی ذمہ داری بھی تو سمجھنی پڑے گی نا۔ اب شادی ہو چکی ہے تو میرے خیال میں آگے کے بارے میں سوچنا چاہیے، پیچھے کیا رکھا ہے۔ کوشش کروں گا، اگر نصیب میں ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ بابا کا بزنس تو ہے ہی۔ وہ بڑی سمجھداری سے جواب دیتے ہوئے اسی لیے ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ جب زبر بھی ان کے پاس ہی آ کر بیٹھ گیا، وہ کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ تمہاری جاب بہت ٹف ہے، زبر، ماننا پڑے گا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنا مشکل کام تم کرتے کیسے ہو۔ وہ زبر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو وہ مسکرایا تھا۔ مشکل تو نہیں کہہ سکتے، اور ویسے بھی جو کام ملک کے لیے کیا جائے اس میں کون سی مشکل ہوتی ہے؟ وہ مسکرا کر بولا تھا۔ تمہیں ملک سے محبت ہے،
رائٹ؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو اس نے بڑے فخر سے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سر کو جھکایا تھا۔ اور جناب کا شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم سے چھوٹا گھوڑی چڑھ گیا ہے اور تم اب تک کنوارے بیٹھے ہو۔ بھائی اس حساب سے تو آپ اس سے بھی بڑے ہیں، آپ بھی تو کنوارے ہیں، آپ بھی جلدی ہی شادی کے بارے میں سوچئے، آپ کے پیچھے پیچھے یہ بھی گھوڑی چڑھ جائیں گے۔ شعر توپوں کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے بولا تو دامیار کیکا لگا کر ہنسا تھا۔ ہم نے عرضی ڈالی ہوئی ہے، دعا کرو منظور ہو، پھر انشاءاللہ تمہیں اپنی شادی کی بریانی کھلاؤں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، آمین آمین، میری دعا ہے کہ وہ دن جلد آئے اور آپ نے جو عرضی ڈالی ہے وہ منظور ہو جائے، تاکہ ہمیں بھی شادی کے بارے میں سوچنے کی کوئی وجہ مل جائے۔ یقین کریں آپ سب کو شادی شدہ دیکھ کر نا مجھے ضرور کنوارے پن کی فیلنگ آئے گی، پھر مجھے اپنے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا۔ وہ سائیڈ پہ رکھے ٹفن کو کھولتا اس میں سے کھانا نکالتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ دامیار نے اسے حیرانگی سے دیکھا تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو زبر؟ ابھی تھوڑی دیر میں کھانا کھل جائے گا، تھوڑا سا صبر کر لو۔ یہ تم کھانا کیوں لے کر آئے ہو اپنے ساتھ؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا تھا۔ بھوک کے بہت کچے ہیں جناب، ان سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، جب انہیں بھوک لگتی ہے تب یہ بھوک میں پاگل ہو جاتے ہیں۔ ان کی پہلی محبت تو ان کا کھانا پینا ہے، باقی سب کچھ تو بعد میں آتا ہے، کیونکہ اگر انہیں ایک دن بھوکا رکھا جائے نا تو یہ مرنے والے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر بھائی اس کا غصہ دیکھ لیں جو بھوک میں نکلتا ہے، استغفر اللہ، شیطان بھی توبہ کرتا ہوگا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ زبر کے بارے میں یہ راز جان کر وہ کافی خوش لگ رہا تھا، جبکہ زبر کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر آرام سے اپنا کھانا کھا رہا تھا۔ سوری بھائی، مجھ سے یہ ڈرامے نہیں ہوتے کہ میں کم کھاتا ہوں، میں بھوکا رہ سکتا ہوں۔ بھائی نہ تو میں کم کھاتا ہوں اور نہ ہی میں بھوکا رہ سکتا ہوں۔ بھوک مجھ سے برداشت نہیں ہوتی اور بھوک میں تو مجھے غصہ بھی بہت آتا ہے۔ اور اگر تمہاری بیوی کو کھانا بنانا نہ آتا ہوا اور تمہارا ٹرانسفر کسی ایریا میں ہو گیا تو کیا کرو گے؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھنے لگا۔ تو سکھا کر لے جاؤں گا، اور کیا، بھوکا تو میں رہ نہیں سکتا۔ اور دوسری بات، میں باہر کا کھانا کھاتا بھی نہیں ہوں، کھانا بھی صرف گھر کا کھاتا ہوں۔ اس نے ایک اور راز بتایا تو دامیار پھر سے کیکا لگا کر ہنسا تھا۔ مطلب کہ تمہاری بیوی تم سے شادی کر کے بہت برے طریقے سے پھنسنے والی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تو زبر نے صرف کندھے اچکا دیے تھے۔ ہاں شاید ایسا ہی ہے، آپ ایسا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اپنے بھائیوں کی طرح میں بہت زیادہ امیر ہرگز نہیں ہوں، نہ تو میں زران بھائی کی طرح وکالت میں بہت پیسے کماتا ہوں اور نہ ہی بارک بھائی کی طرح میں کوئی بزنس مین ہوں، اور نہ ہی کسی بارک دا بزنس مین کے آگے جاب کر کے میں شعر کی طرح مہینے کا 5 لاکھ کماتا ہوں۔ بھائی ایک سرکاری آفیسر ہوں، اور سرکاری افسر کی تنخواہ کے اندر ہی میری بیوی کو کام کرنا ہوگا۔ بیچاری کو کوئی ملازمہ نہیں ملے گی اگر ٹرانسفر ہوا تو، ورنہ گھر پر تو وہ بھی میرے ساتھ میرے باپ کے پیسے اڑائے گی نا۔ زندگی تو مست چل رہی ہے دامیار بھائی،
جتنا مرضی کما لو کھانے کے لیے تو اب بھی باپ ہی دیتا ہے۔ اس نے جیسے سارے مسئلے کا حل نکال کر ایک طرف رکھ دیا تھا۔ اللہ کرے تمہارا ٹرانسفر کبھی بھی نہ ہو اور شادی کے بعد تو بالکل بھی کبھی نہ ہو، ورنہ تمہاری بیوی کے لیے صرف افسوس کرنا پڑے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھا تھا، جبکہ جہاں زبر کندھے اچکا کر اپنا کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا تھا، وہیں شعیر اب اسے مزید تنگ کرنے لگ گیا تھا۔ یار یہ پارلر والی نے جو لپسٹک لگائی ہے نا، مجھ پر بالکل سوٹ نہیں کر رہی، میں اس کو چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ عبادت کے ساتھ تصویریں بنا رہی تھی جب عبادت نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، ہاں نا، میں نے تو تمہیں وہیں پر کہہ دیا تھا کہ تمہیں اتنی زیادہ ڈارک لپسٹک سوٹ نہیں کرے گی، تم چینج کر کے آ جاؤ، تب تک میں بھی یہیں رک کر تمہارا انتظار کرتی ہوں۔ اس جگہ بہت اچھی تصویریں آ رہی ہیں۔ وہ وہیں سیڑھی پر بیٹھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ عبادت بیگ سے لپسٹک نکالتے ہوئے ساتھ ہی بنے واش روم کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ واش روم میں داخل ہوتی جلدی اپنی لپسٹک سیٹ کرنے لگ گئی تھی تاکہ جلدی سے واپس باہر جا کر اس کے ساتھ تصویریں بنا سکے۔ ہاں یہ اچھی لگ رہی ہے مجھ پر۔ اس نے سامنے لگے آئینے میں ایک نظر خود کو ٹھیک سے دیکھا تھا۔ کھلے بالوں میں وہ بہت خوبصورت سے میک اپ کے ساتھ اور بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی، جبکہ یہ فراک عزا نے اس کے لیے پسند کی تھی، جو اسے بھی بہت زیادہ پسند آئی تھی۔ یہ کلر ہمیشہ اس پر بہت سوٹ کرتا تھا۔ وہ اپنی تیاری سے مطمئن ہو کر واپس باہر کی طرف جانے لگی تھی۔ وہ تیزی سے واش روم سے نکلتی سیدھی واپس ہال کی سیڑھیوں کی طرف جانے لگی تھی جب اسے پیچھے سے آواز سنائی دی، یوں تو مڑ کر دیکھنے کی عادت نہیں ہے مجھ کو، تمہیں دیکھا تو سوچا ایک بار اور دیکھا جائے۔ آواز نے جیسے اس کے قدموں میں بیڑیاں سی ڈال دی تھی۔ اس کی نگاہیں خود بخود شرم سے جھکنے لگی تھی۔ کیا تعریف کروں تیری حسین صورت کی میرے یار، لفظ کم پڑنے لگے ہیں تیری معصومیت دیکھ کر۔ وہ اس کے بے حد قریب آتے ہوئے آہستہ سے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتا اس کے کان میں گنگنایا تھا، زران سب لوگ باہر ہیں، کوئی آ جائے گا۔ اس نے جگہ کا احساس دلانا چاہا۔ نہیں باتا کسی اور کا چہرہ اب ان نگاہوں میں تجھے دیکھنا اور دیکھتے رہنا دستور بن گیا ہے۔ اس کے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ پھر سے اسی انداز میں بولا تھا، زران پلیز کوئی آ جائے گا، سب لوگ باہر ہیں اور عزا بھی باہر ہے۔ وہ پریشانی سے بتانے لگی تھی لیکن اسے پرواہ کہاں تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے کمر سے گھما کر اپنے ساتھ جوڑ چکا تھا۔ ہم تو فنا ہو گئے ان کی ایک جھلک دیکھ کر، نہ جانے ہر روز آئینے پر کیا گزرتی ہوگی۔ اس دفعہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتے ہی اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے اس کے لبوں پہ اپنے لبوں کی مہر لگا چکا تھا، جبکہ وہ سانسیں روکے کھڑی تھی اور اب اس کے لبوں پر اپنی گرفت سخت کرتا وہ اپنے حواس کھونے لگا تھا۔ اس کی مدہوش کر دینے والی قربت میں وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے پوری طرح سے اسے خود میں قید کر گیا تھا۔
زران پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ وہ اس کی پناہوں سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش میں بے حال ہوتے ہوئے بولی، ایک شرط پر چھوڑوں گا، ابھی جا کر دادی سے کہو گی کہ تم رخصتی کے لیے تیار ہو، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اگلی ملاقات تمہاری میرے بیڈ روم میں ہوگی اور بہت خطرناک ہوگی۔ پچھلی دفعہ کی طرح نرمی سے ہرگز پیش نہیں آؤں گا، میں بہت برداشت کر لیا ہے میں اپنے جذبات کو مزید لگام نہیں لگا سکتا، اور تمہارا فرض ہے کہ تم میرے ان بے لگام جذبات کو سکون پہنچاؤ، نہ کہ میری بے بسی پر خوشیاں مناؤ۔ ابھی جا کر دادی سے کہو کہ تم رخصتی کے لیے تیار ہو، ورنہ تمہارے لیے بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ایک ہاتھ میں دبوچے کافی سختی سے بول رہا تھا، کل تمہاری غلطی کو میں نے یہ سوچ کر معاف کر چکا ہوں کہ یہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی ہے، ورنہ کل جو تم نے کیا اس کے لیے تمہیں اس سے بھی سخت سزا مل سکتی تھی۔ فی الحال تمہاری سزا یہ ہے کہ تم دادی کو جا کر کہو گی کہ جو میں چاہتا ہوں۔ اس کی کمر میں اپنا ہاتھ مزید مضبوطی سے حائل کرتا وہ اسے اور قریب کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے، میں جا کر ابھی کہتی ہوں، پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ وہ فوراً مان گئی تھی، جبکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے دماغ میں کوئی اونٹ پٹانگ سوچ تو چل رہی ہے۔ اگر تم نے میرے ساتھ ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو اپنے انجام کے لیے تیار رہنا۔ وہ اسے چھوڑتے ہوئے بولا تو وہ اگلے ہی لمحے باہر بھاگ گئی تھی، جبکہ اس کا ٹیکا وہیں پر گر گیا تھا۔ لڑکی، اپنے یہ سجنے سنورنے کے سامان لے کر جاؤ، ورنہ میرے جذبات پھر سے بے لگام ہو جائیں گے۔ وہ پیچھے سے بولا تھا، لیکن اب وہ اس کے ہاتھ نہیں آنے والی تھی، اسی لیے فوراً وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے ایزا تک پہنچی تھی، جو وہیں سیڑھیوں پر دونوں ہاتھوں میں چہرہ رکھے اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ یا الہی، عبادت، یہ کیا ڈائن بن کر آئی ہو؟ تم لپسٹک ٹھیک کرنے گئی تھی یا خراب کرنے کے لیے؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ زران کی حرکت کو یاد کرتے وہ اگلے ہی لمحے چہرہ پھیر چکی تھی، جبکہ زران کو آتے دیکھ کر وہ بھاگتے ہوئے ایزا اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ ایزا، یہ کیا اپنے ساتھ چڑیل رکھی ہوئی ہے تم نے؟ کیا حالت بنا کے رکھی ہے تم نے؟ لڑکی، جا کر اپنا منہ صاف کر کے آؤ۔ وہ اس کا چہرہ ساتھ لگی کھڑکی کی شیشے کی طرف کرتے ہوئے ایزا کو لے کر اندر چلا گیا، جبکہ اپنے ہونٹوں کی حالت دیکھتی وہ اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھتی واش روم کی طرف واپس بھاگی تھی۔ چڑیل ہوگی ان کی بیوی، وہ منہ بناتے ہوئے لپسٹک صاف کرنے لگی۔ ارے، بیوی تو میں ہوں، میں کہاں سے چڑیل ہوں گی؟ چڑیل ہوگی ان کی سپر ماڈل چپکو قسم کی دوست زبائش خان، میں تو اتنی پیاری ہوں۔ اس نے خود کو شیشے میں دیکھتے ہوئے سوچا، اور پھر لپسٹک ٹھیک کرتی باہر نکل آئی تھی۔ گائز، آج کے ایپیسوڈ میں نے اتنی مشکل سے ریڈ کی ہے، اتنی گالیاں گئی ہیں میرے خیال میں آج ہی سب نے جانا تھا ضروری کاموں کے لیے۔ اگر آج نہیں جاتے تو پتہ نہیں کل کا دن ہی نہیں آتا۔ اتنا رش لگا ہوا ہے آج ہمارے بازار میں۔ خیر، آپ سب لوگ پوچھ رہے تھے کہ عزا اور دامیار کی شادی کب تک ہوگی، تو اس کے لیے آپ کو 40ویں قسط تک ویٹ کرنا پڑے گا، یعنی کہ مزید 7 قسطوں میں ہم بارات لے کر چلیں گے، سب ریڈرز ایک ساتھ، رائٹر صاحبہ بھی جائیں گے اور ہم عزا اور دامیار کی شادی کروائیں گے۔ خیر، کوئی ریڈر بددعا دے کر شادی رکوا نہ دے تو الگ بات ہے، لیکن ویسے میرا تو پورا ارادہ ہے 40ویں قسط پر ہم دامیار صاحب کو دلہا بنا دیں گے۔ باقی آپ لوگ بتاؤ کہ دامیار دلہا بننا ڈیزرو کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل۔ تب تک کے لیے اپنے رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔